اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جی آج ہم نے سورہ یونس کی 94 آیت سے شروع کرنا ہے۔ فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہا ہے کہ بات سنو، اگر تمہیں کوئی شک ہے نا اس چیز میں جو ہم تمہاری طرف نازل کر رہے ہیں، تو پھر جاؤ ذرا ان سے پوچھ لو جن کے پاس پہلے سے کتابیں ہیں اور وہ کتابیں پڑھتے ہیں، یعنی یہودی عیسائی جن کے پاس ان کے اس میں وہاں پہ رہتے تھے نا مکہ میں، ان سے پھر جا کے پوچھ لو اگر تمہیں کوئی شک ہے کہ یہ کیا میرے اوپر آنے لگ پڑا ہے، نازل ہونے لگ پڑا ہے۔ تو آپ کو پتہ ہی ہے نا کہ ورقہ بن نوفل کے پاس لے کے گئی تھی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور انہوں نے بتایا تھا کہ یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے فکر کی، لیکن کیونکہ کوئی بات نہیں ان کی سن رہا تھا، الٹا انہیں مار رہے تھے، کبھی گالیاں دیتے تھے، کبھی خون نکالتے تھے مار مار کے، کبھی کچھ کرتے تھے، اور بیچارے سارے مسلمانوں کا تو بہت ہی برا حال کرتے تھے۔ یہ مکہ کی صورت ہے نا، تو بھئی تنگ پڑ بھی جاتا ہے نا بندہ کہیں، یا کچھ بد دل ہو بھی جاتا ہے کہ بھئی کیا ہو رہا ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہو رہا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، میں تبلیغ کرتا بھی رہتا ہوں تب بھی کوئی نہیں سن رہا۔ تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ اچھا چلو اگر تمہیں شک ہے نا کہ یہ تم پہ کوئی جو کچھ نازل ہو رہا ہے اس میں تمہیں کوئی کسی قسم کا شک ہے، دیکھیں بڑی سخت بات ہے جو اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہا ہے کہ اگر تمہیں کوئی شک ہے تو جاؤ ذرا پھر ان سے پوچھ لو کہ پہلے بھی تو کتابیں نازل ہوتی رہی ہیں نا اور ان کے اندر تمہارا ذکر بھی ہے، تو جاؤ پھر ان سے پوچھ لو۔ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ۔ پھر ٹون تھوڑی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی ٹون ڈاؤن یعنی ہو گیا کہ دیکھو بات سنو، تمہارے اوپر حق جو ہے نا وہ آ چکا ہے، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آ گیا ہے، تو شک کرنے والوں میں سے نہیں ہونا چاہیے تمہیں، ٹھیک ہے؟ ایسی شک نہ کرو اس طرح کی باتوں میں، بات کیا ہے، اور دوسری آگے بھی بات کر کے پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ کیوں، وجہ کیا ہے، میں تمہیں کہہ رہا ہوں شک۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ تو اور اب جنرل جتنے بھی مومن ہو چکے تھے ان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کی طرح کے نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کی تکذیب کی تھی۔ بھی دھیان رکھنا کہیں تم بھی یہ نہ کر بیٹھنا، پھر تو تمہیں بڑے نقصان میں پڑ جاؤ گے تم، ٹھیک ہے؟ الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون۔ بات سنو، یہ جو لوگ ہیں نا ان کے بارے میں تمہارے رب کا یہ بات سچی ہو گئی ہے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آیَةٍ حَتَّىٰ يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِیمَ، چاہے ان کے پاس ان کے پاس کوئی بھی نشانی، کسی بھی قسم کی نشانی آ جائے وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ تمہارے اللہ تعالیٰ کی بات سچی ہو رہی ہے، اور یہاں تک کہ وہ عذاب علیم کو نہ دیکھ لے۔ اب پتہ ہے نا کہ فرعون جب اس کو نظر آ گیا کہ دونوں طرف سے لہریں آ گئی اب میرے اوپر یہ آ جائیں گی، میں غرق ہو ہی جاؤں گا، جب اس نے عذاب علیم کو آتے ہوئے اپنی طرف دیکھ لیا تو پھر اس نے کہا تھا ہے نا کہ میں مانتا ہوں، میں ایمان لاتا ہوں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے کہ ایسے پھر نہیں بات ہے، پھر وہ تمہارے رب کا یہ فیصلہ ہے کہ جب تک وہ عذاب علیم نہیں دیکھ لیں گے ایسے ڈھیٹ لوگوں کا پھر یہی علاج ہے، ٹھیک ہے؟ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آیَةٍ حَتَّىٰ يَرَوُا اچھا فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ یونس۔ تو کوئی تم نے اور بستی دیکھی، کسی اور بستی کی کوئی ایسی مثال دیکھی ہے تم نے؟ مثال کا لفظ نہیں ہے لیکن آپ کو ایکسپلین کرنے کے لیے کہہ رہی ہوں کہ کیا تم نے کوئی ایسی بستی دیکھی ہے کہ جس کو اس کے ایمان نے نفع پہنچایا ہو سوائے یونس کی قوم کے؟ دیکھیں یہ پتہ ہی ہے نا آپ لوگوں کو کہ یونس علیہ السلام جو تھے ہی واز اونلی ون، مطلب جو اس کی پیغمبروں کی، سب پیغمبروں کی ہسٹری میں ایک ہی پیغمبر ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے چھوٹے سی غلطی کے اوپر یا لفظش کے اوپر سزا دے دی، پنشمنٹ دے دی۔ مچھلی کے پیٹ میں قید ہونا از ناٹ ایزی، ٹھیک ہے نا؟ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں قید کیا، اور پھر جب وہ واپس آئے اور ٹھیک ہو گئے اور یہ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسی قوم کے پاس انہیں بھیجا جس نے کہ پہلے انکار کیا تھا، اور یہ ان کے انکار سے تنگ آ کر چلے گئے تھے۔
یہ فوری طور پہ مثال اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو دے رہا ہے کہ دیکھو یہ ایک ہی ایسی بستی ہے کہ جس کو اس کے اس طرح سے معافی مانگنے کے اوپر اور واپس ایمان لے آنے کے اوپر انہیں نفع ملا تھا۔ تو لما آمنوا کشفنا عنہم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا ومتعناہم الی حین، تو جب وہ ایمان لے آئے، ٹھیک ہے، صرف ایک ہی وہ ہے کہ کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے واپس توبہ مانگی، معافی مانگی، اور ان کے پیغمبر نے مچھلی کے پیٹ کے اندر ہاں جی وہی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یعنی انہوں نے بہت اچھی طرح سے یہ سمجھ لیا کہ غلطی میری ہے، میں نے ہی کوئی قصور کیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے بندوں کے ساتھ کسی قسم کی ناانصافی نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ تو پھر انہیں معافی ملی، پھر وہ اپنی قوم کی طرف گئے، قوم نے واپس یعنی اس بات سے انہیں سمجھ آ گئی کہ یہ ہمارے پیغمبر کو بھی اس بات کی سزا مل گئی ہے تو ہمیں معافی مانگنی چاہیے، انہوں نے بھی معافی مانگی، تو اللہ نے ان کو کیا کیا، ان لما آمنو جب وہ ایمان لے آئے تو کشفنا عنہم عذاب الخزی، تو ہم نے ان سے رسوائی کا جو عذاب انہیں مل رہا تھا دنیا کی زندگی میں وہ ہم نے ان سے دور کر دیا، اور ان کو ایک ٹائم تک کے لیے، ایک مقرر پیریڈ کے لیے متعناہم، ہم نے انہیں دنیاوی زندگی کی معلومات نصیب کی۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، بات سنو، یہ دیکھیں کہ اللہ کی ٹون ذرا دیکھیں اور مثال ذرا دیکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے کہا کہ دیکھو شک نہ کرنا، شک کرنا بہت غلط بات ہے، جس نے شک کیا تھا تھوڑا سا اپنی قوم کو چھوڑ کے، اس کا حال پھر میں نے کیا کیا تھا، ٹھیک ہے، لیکن ایسا بار بار نہیں ہوتا، ایک ہی قوم تھی جس کو یہ نفع مل گیا تھا، اب یہ نہیں کہ یہ روز روز کا کوئی کھیل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور دیکھو اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہارا رب یہ چاہتا کہ جو دنیا کے اندر ہیں، زمین کے اوپر سارے لوگ ہیں، وہ سب کے سب جميعا سب کے سب ایمان لے آتے، تو کیا مطلب تمہارا کیا خیال ہے کہ وہ نہیں کر سکتا تھا؟ کر سکتا تھا، اگر وہ چاہتا تو پھر سارے ایمان لے آتے، سب کے سب جو دنیا کے اندر موجود ہیں۔ افا انتا تکرہ الناس حتی یکونوا مؤمنین، تو کیا تم افانتا تکرہ الناس حتی یکونوا مؤمنین، تو کیا تم لوگوں سے یعنی کہ انہیں ناپسند کرنا شروع کر دو گے، ان سے کراہیت کرنا شروع ہو جاؤ گے اگر وہ ایمان نہیں لاتے تو؟ وما کان لنفس ان تؤمن الا باذن اللہ، اور بات کیا ہے، فیکٹ آف دا میٹر کیا ہے، فیکچول بات یہ ہے کہ کوئی نفس ایمان نہیں لا سکتا سوائے اس کے کہ اللہ اس کو اجازت دے۔ تمہیں اس سے بددل ہونا، تمہیں اس سے مشکل میں پڑنا، تمہیں اس سے شک میں پڑ جانا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں تم نے یہ کرنا، یہ سب باتیں میں اس لیے تمہیں بتا رہا ہوں۔ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، اور جو عقل نہیں نہ رکھتے اللہ ان کے اوپر پھر فلم ڈال دیتا ہے، جو یہ گند ہوتا ہے نا ان کے دماغوں کا، ان کے اوپر پھر رہ نہیں دیتا ہے وہ اسی طرح سے۔ قُلْ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور دیکھو ان سے کہو کہ آسمانوں اور زمینوں کی طرف نظر کرو، جو کچھ کہ ان کے اندر ہے ان کو بھی ذرا غور سے دیکھو۔ وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ، اور یہ جو اللہ تعالیٰ کی ونڈرس سائنز ہیں یا کوئی وارننگز ہیں نا، وہ اس قوم کو سفائس نہیں کر سکتی کہ جو ایمان نہیں لانے، یعنی جنہوں نے سوچ لیا ہوا ہے کہ ہم نے ماننی نہیں ہے، نہ اللہ کو ماننا ہے نہ اس کی باتیں ماننی ہے، تو پھر یہ جو اللہ کے ونڈرس سائنز ہیں یا اللہ تعالیٰ کی وارننگز ہیں، دے ڈونٹ سفائس، وہ ان کو پوری نہیں، یعنی ان سے کچھ وہ حاصل نہیں کرتے۔ فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ، تو کیا وہ اس طرح کے دنوں کا انتظار کر رہے ہیں جیسے کہ ان سے پہلے لوگوں کے گزر چکے ہیں، جیسے دن، جیسی ہسٹری۔ دن کا مطلب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا اس طرح مطلب ہوتا ہے کہ وہ ایام، تذکیر بالایام، بے ایام اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کی دنیا کی ہسٹری سے آپ کو انذار کرتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ کیا پھر وہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ ان جو ہسٹری گزر چکی ہے ان لوگوں کی طرح کی حالات ان کے ساتھ بھی پیش آ جائیں، کیا وہ اس بات کا انتظار
कर रहे हैं। कुल फंतज़िरू इन्नी माअकुम मिनल मुंतज़िरीन, उन्हें कहो फिर तो चलो करते रहो इंतज़ार, तुम भी करो मैं भी कर रहा हूँ, ठीक है। सुम्मा नुनज्जी रुसुलना वल्लज़ीना आमनू कज़ालिक हक्कन अलैका नुंजिल मोमिनीन। तो फिर हुआ क्या, ये देखें पूरी एक बात को कि फ़इन कुंता फ़ी शक्किन, उसको अल्लाह सुब्हानहू तआला आहिस्ता 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 किस तरह से बता रहा है कि उनसे फिर ये कहो कि तुम तो ईमान नहीं लाओगे, मुझे पता है कि अल्लाह का कलमा सच्चा है। उसने कहा भाई जिन्होंने इस तरह की हरकतें करनी है वो ईमान नहीं ला सकते दोबारा, ठीक है। एक ही कौम गुजरी है जिसने ये किया और उनको अल्लाह ने निजात दी। अब ये रोज़ रोज़ का काम नहीं है कि अल्लाह यही करता रहे, ठीक है ना। तो उनसे ये ऐसे लोग होते हैं कि जो जिनको कोई वार्निंग्स, कोई ये जो होती हैं वंडर साइंस अल्लाह ताला के, दे डोंट सफाइस देम, वो उनकी परवाह नहीं करते, ठीक है। तो फिर क्या होता है कि हाँ, तो उनसे पूछो कि क्या तुम इस बात के मुंतज़िर हो कि जैसे पिछले लोगों के साथ जिस तरह की हिस्ट्री उनकी गुजरी है उसी तरह की हिस्ट्री तुम्हारे साथ भी आए। तो फिर हमने किया क्या है, सुम्मा नुनज्जी रुसुलना, फिर हमने किया क्या था, अपने रसूलों को निजात दे दी थी। वल्लज़ीना आमनू कज़ालिक, और जो उनके साथ उसी तरह से ईमान के ऊपर आ गए थे, जो अल्लाह की बातें भी मानने लगे थे और अल्लाह को भी मानने लगे थे, उनको हमने फिर निजात दे दी थी। हक्कन अलैना नुंजिल मोमिनीन, ये अल्लाह का एक तरह से वादा, अल्लाह का कहना ही उसका वादा है कि पक्की बात है ये मेरे ऊपर, ये आई एम ड्यूटी बाउंड टू, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं हमारे ऊपर ये, हमारी ये ड्यूटी है, हमारे ऊपर ये फ़र्ज़ है कि हम मोमिनों को निजात दे दिया करें। मोमिनीन जो अल्लाह को मानते हैं और अल्लाह की भी मानते हैं, उसी तरह से जो दर्जा ईमान का है, ठीक है ना, जो अपने आप को मोमिन हो। कुल या अय्युहन्नासु इन कुंतुम फी शक्किन मिन दीनी फला अबुदुल्लज़ीना तअबुदूना मिन दूनिल्लाहि वलाकिन अबुदुल्लाह हल्लज़ी यतवफ़्फ़ाकुम। अब अल्लाह ताला ये सारी बातें, ये सारी हिस्ट्री की मिसाल दे के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यूनुस अलैहिस्सलाम की मिसाल दे के, थ्रेटनिंग उसके अंदर, टोन के अंदर, अब अल्लाह सुब्हान, और दूसरा ये बता के कि जिसको अल्लाह ना परमिशन दे वो ईमान नहीं ला सकता, तुम ऐसे ही ना घुलते जाओ काम में। तो अब अल्लाह सुब्हान तआला कह रहे, और साथ ये वादा दे कि जो ईमान ले आता है उसको अल्लाह के ऊपर ये ड्यूटी अल्लाह की बन जाती है कि वो उसको निजात दे देता है मुसीबतों से, ठीक है। अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं इंसानों से कह दो ऐ इंसानों, अगर तुम मेरे दीन से किसी तरह का तुम्हें शक है ना, जिस रास्ते पे मैं चल रहा हूँ ना उसमें तुम्हें कोई शक है ना, तो फिर सुन लो। फला आबुदुल्लज़ीना ताबुदूना मिन दूनिल्लाह, तो मैं नहीं करता, अब भी उसका गुलाम मैं नहीं बनता और ना ही कभी बनूंगा जिसके गुलाम तुम बने हुए हो अल्लाह के अलावा। मैं कभी उनकी गुलामी नहीं कर सकता जिनकी गुलामी तुमने इख्तियार कर रखी है, ना अब करता हूँ ना आइंदा कभी करूँगा, ठीक है। वलाकिन अबुदुल्लाह हल्लज़ी यतवफ़्फ़ाकुम, लेकिन मैं उस अल्लाह की गुलामी ज़रूर इख्तियार करूँगा जो कि तुम्हें मौत दे देता है, ठीक है। वह उमिरतु अन अकूना मिनल मोमिनीन, और मुझे हुक्म ये दिया गया है कि मैं मोमिनों में से हूँ, मैं अल्लाह को भी मानूँ, अल्लाह की भी मानूँ और पूरी तरह से दिल से इस बात को मान लूँ कि अगर मैंने अल्लाह की बातें मानी तो मुझे पीस नसीब हो सकेगा, तो मुझे साल्वेशन मेरी हो सकेगी। ये है ईमान, ठीक है ना, पीछे बहुत खोल के मैंने बताया हुआ। वअन अकिम वजहका लिद्दीन हनीफा, और ये कि मुझे क्या हुक्म दिया गया है कि मैं मोमिनों में से रहूं, और मैं वअन अकिम वजहका, और ये बात कि तुम अपना चेहरा जो है उसको कायम रखो अल्लाह ताला के रास्ते की तरफ जो कि हनीफ है, जो कि सीधा रास्ता है। हनीफ का ये मैंने मतलब पहले भी आपको बताया था, ना दाएं झुकता है ना बाएं झुकता है, सीधी जब उसे नज़र आ जाती है अपनी लाइन तो वो उसके ऊपर चलता रहता है, हनीफ। वला तकुनन्ना मिनल मुशरिकीन, और वो फिर हनीफ क्योंकि होता है, उसने समझ लिया होता है, इसलिए वो कभी भी किसी को अल्लाह सुब्हानहू तआला के साथ पार्टनर एसोसिएट नहीं कर सकता। वला तकुनन्ना मिनल मुशरिकीन, और तुम कभी भी ना होना
ان میں سے جو پارٹنرز ایسوسیٹ کریں. ولا تدعوا من دون اللہ ما لا ينفعک ولا یضرک، اور ہرگز نہ اللہ کے علاوہ کسی کو بھی پکارنا، کسی سے دعا کرنا جو کہ تمہیں نہ نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ تمہیں کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں. فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ. ابھی تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ٹون جو ہے اس کے اندر یہ موجود ہے کہ اگر تم نے اللہ کے علاوہ کسی اس کو نہیں پکار لینا، کسی اس سے دعا نہیں کر لینی جو نہ تمہیں نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان، اور اگر تم نے ایسا کر لیا تو فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، تو پھر تم بھی انہی انجسٹ لوگوں میں شامل ہو جاؤ گے. یعنی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، تو سوچیں کہ ہمارا کیا حال. وَيَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اور اگر تمہیں کوئی نقصان پہنچ جائے، تمہارے اوپر کوئی مشکل آ جائے یا کوئی مصیبت آ جائے یا کوئی تمہیں نقصان چھو لے، تو اللہ کے علاوہ اسے کوئی دور کرنے والا بھی نہیں ہے. پکی بات ہے، ٹھیک ہے. وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اگر تمہیں بھلائی کوئی مل جاتی ہے تو پھر اس بھلائی کو، اس فضل کو کوئی پلٹانے والا بھی نہیں ہے، کوئی اس کو رد کرنے والا، کوئی اسے رد کرنے کا مطلب ہوتا ہے اس کو کاٹ دینے والا، یہ ختم کر دینے والا، یہ واپس کر دینے والا کوئی نہیں ہے. یصیب بہ من یشاء من عبادہ، اور جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے اس فضل کو پہنچا دیتا ہے. وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اور وہ غفور ہے اور وہ رحیم ہے. اب ذرا یہ دیکھیں کہ تھوڑے سے بددل ہونے کی یا تھوڑا سا مایوسی کی طرف جانے کی کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنا، یعنی اس کے اوپر اس کو روکنے کے اتنا زیادہ زور دیا ہے کہ 94 آیت سے لے کے یہ 107 آ گئی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی اسی ٹاپک کو نہیں چھوڑا اس نے. ٹھیک ہے. قل یا ایھا الناس قد جاءکم الحق من ربکم، ان سے کہہ دیجئے کہ اے انسانوں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آ چکا ہے. ٹھیک ہے. فمن اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، اور اگر کوئی ہدایت لینا چاہتا ہے تو وہ پھر بے شک وہ جو ہے فانما یہتدی لنفسہ، تو وہ اپنے نفس کے لیے کوئی فائدہ ہے اس کا، وہ اپنے نفس کے لیے ہدایت لیتا ہے، اس کا نفس ہی بچے گا کسی آگ سے یا عذاب سے. ٹھیک ہے. وہ اپنے نفس کے لیے ہدایت لے. وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، اور اگر کوئی گمراہی کا راستہ اختیار کرتا ہے تو اس کا عذاب اسی پہ پڑے گا، اس کی جو بھی یعنی کہ رزلٹس ہوں گے وہ اسی کے اوپر پڑیں گے. وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، اور میں تمہارے اوپر وکیل نہیں ہوں، میں تمہاری وکالت نہیں کر سکتا. یعنی کہ تم اگر کوئی غلط کام کرو تو میں تمہارا وکیل نہیں بن سکتا. وکیل کون ہوتا ہے؟ جس کو آپ اپنا کیس دیتے ہیں، اپنا خراب ہوا ہوا جو کوئی کیس ہوتا ہے وہ آپ اس کو دیتے ہیں تاکہ وہ آپ کی طرف سے اس کو اچھی طرح سے پیش کرے جج کے سامنے اور آپ کو ریلیف دلوائے. ٹھیک ہے نا، وہ ہوتا ہے وکیل. تو آپ کہہ دیں کہ میں تمہاری طرف سے وکیل نہیں بن سکتا کہ تم غلط کاریاں کرتے جاؤ اور میں تمہاری وکالت کرتے جاؤں. نو وے، I can't do this. وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور اس کا اتباع کرتے رہو جو تمہاری طرف وحی کی جاتی ہے. ٹھیک ہے. وَاصْبِرْ، اور صبر کرو، صبر کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے. اب یہ دیکھیں، یہ سورہ یونس جو ہے نا، یہ میرا خیال ہے ہاں ہے تو مکہ کی، لیکن کس پیریڈ کی ہے میں نے لکھا ہو اس کو، تو ہاں یہ تقریباً اینڈ مکی پیریڈ کا تقریباً ٹورڈز اینڈ یہ آ رہی ہے. تو اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ جو کہہ رہے ہیں یہاں تک صبر کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے. یعنی اگر باقی لوگ مسلمانوں کو تم نے پرمیشن دے دی ہے کہ وہ چلے جائیں ہجرت کر کے مدینہ کی طرف، تو اللہ کا حکم تمہارے لیے بھی آ سکتا ہے، تو تب تک ویٹ کرو. وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور وہ بہترین حاکم ہے، بہترین فیصلے کرنے والا ہے. دیکھیں تھوڑا سا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بددل ہوئے ہوں یا
آخری ٹائم ہے مکہ کا، 13 سال مار کھانی آسان نہیں ہوتی. دیکھیں آپ دنیا کا سب سے بڑا سچ بول رہے ہیں، اور بچوں آپ اپنی یونیورسٹی وغیرہ میں آپ کوئی فیکچوئل بات بول رہے ہیں اور باقی کے سارے لڑکے آپ کو بولی کرنے لگ جائیں تو آپ کا دل خراب تو ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ یہ ذرا اتنی چھوٹی سی بات پہ کہ ذرا سا بھی وہ بدل نہ ہو، آخری ٹائم تک بیچارے مارے بھی کھا رہے ہیں، خون بھی نکلوا رہے ہیں، کوئی سوشل بائیکاٹ فار 3 years. کین یو امیجن؟ کس بات پہ؟ کہ یہ کہتا ہے ہمارا اللہ ایک ہے. وہ بڑی عجیب بات کر رہا ہے بھائی، ہم نے تو 360 بت رکھے ہوئے، یہ کہنے لگ پڑا کہ اللہ ایک ہے. اور پھر یہ کہتا ہے کہ یہی صرف تمہاری لائف نہیں ہے، وہ اس لائف کے بعد جو لائف آنی ہے نا، پھر وہ اکاؤنٹیبلٹی بھی ہوگی جو یہ تم کرتے رہتے ہو. وہ تو سمجھتے تھے نا کہ یہی ہماری زندگی ہے، اسی میں مریں گے بس ختم. وہ کہتے کہ یہ کس قسم کی بات ہے. وہ انہیں صرف بلی نہیں کرتے تھے، یعنی ان کو گالیاں بھی دیتے تھے، ان کو مارتے بھی تھے، اور وہ بیچاروں کو حکم یہ تھا کہ تم نے آگے سے ریٹیلیٹ بھی نہیں کرنا. یہ ساری باتیں برداشت کرنا فار 13 years از ناٹ اے اسمال تھنگ. اب سمجھ میں آئیے؟ ہاں جی. یہ تو میں پرسیکیوشن کی تو کوئی چھوٹی سی بھی مثالیں میں آپ کو نہیں دے رہی ہوں، آپ کو ہسٹری سے جو پتہ ہیں وہی پتہ ہوں گی کہ مارتے تھے اور گرم ریت پہ لٹا دیتے تھے اور سینے پہ پتھر رکھ دیتے تھے، اور بہت زیادہ، یعنی جو غریب تھے اور زیادہ تر غریب تھے شروع میں مسلمان، تو بہت زیادہ پرسیکیوشن بہت خراب اور بہت غلیظ قسم کی بھی کرتے تھے. وہ آپ کو اس کی یاسر عمار بن یاسر عمار بن یاسر جو تھے، ان کے پیرنٹس کے ساتھ کیا کیا تھا، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ کیا کیا تھا. یہ ہسٹوریکلی آپ کو پتہ ہے، یہ قرآن حکیم میں نہیں ہے، ہاں جی حدیثوں میں ہے کہ ان کے ساتھ کتنی سخت قسم کی پرسیکیوشن ہوئی تھی، کرتے تھے. وہ آخر ان کی آنکھوں کے سامنے انہیں دونوں ماں باپ کو مار بھی دیا تھا جان سے، ٹھیک ہے، اور بڑی ظلم کر کر کے مارا تھا. تو ایک جوان لڑکے کے سامنے باندھ کے اسے اور اس کی ماں کو بدتمیزی یا کی جائے یا ان کو مارا جائے اور ان کو قتل پھر عقید پہ کر دیا جائے، از اے ویری ڈیفیکلٹ تھنگ. اور پھر شاید آپ کو پتہ ہی ہے نا، ہاں وہ عمار بن یاسر جو تھے، یاسر بن عمار تھے یا عمار بن یاسر تھے، بہرحال ایک جوان لڑکا تھا، اس کے ماں باپ تھے دونوں، وہ تینوں مسلمان ہو گئے تھے اور غریب تھے، تو ان کو مار مار کے دونوں ماں باپ کو مار دیا تھا. اور جو بیٹا تھا اس کو کہتا ہے، وہ ابو جہل اس کے کان میں کہتا رہا، ایک دفعہ تو کہہ دے کہ میں یہ محمد غلط ہے، میں تجھے معاف کر دوں گا، دیکھ لے تیرے ماں باپ کا کیا حال کیا تیرے سامنے، وہی حال تیرا کروں گا، ورنہ بس ایک دفعہ کہہ دے. تو انہوں نے کہہ دیا تھا، اور پھر آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پاک مدینہ اور پیروں میں گر اور معافیاں اور یہ وہ. تو انہوں نے کہا تو نے کوئی ایسی تو نے دل سے تھوڑا کہا تھا، تو نے اپنی جان بچانے کے لیے کہا تھا، کوئی ایسی بات نہیں. وہ پھر آیت باقاعدہ ہے موجود کہ جو اس طرح کسی مجبوری سے اس طرح کی کوئی بات کہہ دیتا ہے تو وہ کوئی سچی بچی وہ کافر نہیں ہو جاتا، ٹھیک ہے. جو دل سے اس طرح کی بات کرتا ہے وہ ہوتا ہے کافر. اللہ تعالیٰ کو سب کچھ پتہ ہے. تو یہ دیکھیں کہ پوری یعنی کہ 109 تک اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ 94 آیت سے یہ بات شروع کی. پھر انہوں نے ہسٹری کی مثال دی، یونس علیہ السلام کی مثال دی کہ دیکھو پھر وہ تنگ آ کے اگر چلے گئے تھے نا تو پھر ان کا حال کیا تھا میں نے، ٹھیک ہے. اور وہ ایک ہی قوم تھی جس کے ساتھ معافی جو ہے اس طرح کی چل گئی تھی. اب یہ روز روز نہیں ہونا، یعنی کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ تم بھی یہی کرو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ تم کبھی بھی شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا. یہ اتنی زیادہ مطلب سخت. اور پھر اینڈ تک اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور طریقے سے، اور کہ کوئی تمہیں اگر تکلیف پہنچی، یہ تکلیف کو دور کرنے والا کوئی نہیں ہوتا، جو تمہیں تکلیف پہنچے اس کو صرف اللہ ہی دور کر سکتا ہے. اور اینڈ تک اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہی کہا، اینڈ میں پھر کیا کہا کہ جو وہی تمہاری طرف کی جاتی ہے اس کی پیروی کرتے رہو اور صبر کرنا. صبر، یہ جو پیچھے یونس علیہ السلام کی مثال دی ہے نا، صبر کرنا، انہوں نے صبر نہیں تھا کیا اور پھر ان کا کیا ہوا،
تو حتی یحکم اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے، اور وہ بہترین فیصلے کرنے والا ہے، بہترین ٹائم پہ تمہیں وہ الاؤ کر دے گا کہ تم بھی اب چھوڑ دو، اور ابھی اگر نہیں چھوڑے تو یہ اینڈ ٹائم کی ہے تقریباً صورت۔ اب سمجھ میں آئی ہے کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں کہہ رہا ہے کہ اگر تم کسی شک میں پڑ گئے، ٹھیک ہے نا، یہ جو 94 آیت ہے کہ فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ، جو تیری طرف نازل کر رہے ہیں نا، اگر تجھے کوئی شک ہے اس میں، یعنی یہ ٹون ہے اللہ سن، تو پھر جاؤ ذرا پہلے تو ان سے پوچھو جو پہلے سے کتابیں پڑھ رہے ہیں، اور ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا، جو تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس آ رہا ہے وہ حق ہے۔ پھر آگے مثالیں دی اور یہ سارا، اور پھر اینڈ پہ کہا کہ وَاصْبِرْ، صبر کرو، جو مرضی مشکلات آتی ہیں صبر کرو، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم۔ اور یہ عام طور پہ کمنٹیٹرز یہ کہتے ہیں کہ یہ حکم ہجرت کے لیے، کہ بھئی تب پھر تم اگر جب تک اللہ کا حکم نہ آئے تم نے صبر کرنا ہے، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے کہ کون سا ٹائم ہے۔ کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جا سکتے تھے؟ چلے جاتے نا، جیسے انہوں کو کہہ دیا تھا مسلمانوں کو کہ جاؤ بھئی تم پرسیکیوشن تمہارے پہ ہو رہی ہے، تو ان کو پتا تھا، ان کو خیال تھا کہ بھئی کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ میں بھی یونس علیہ السلام کی طرح سے بغیر پرمیشن کے چلا گیا تو میرا بھی پھر حال وہی ہو سکتا ہے نا۔ تو وہ خود نہیں گئے تھے جب تک کہ اللہ کا حکم نہیں آ گیا۔ ٹھیک ہے جی، آج یہ ہماری ماشاءاللہ سے جی یہ ختم ہوئی ہے سورہ یونس، اور اس کے اندر میں نے آپ کو 3 دعائیں بتائی ہیں جو کہ بہت ضروری ہیں، اور آج کل خاص طور پہ مانگنے کی ہر وقت ہی بیچارے مسلمانوں کی تو شامت آئی رہتی ہے نا، تو وہ جو ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا، نہیں کفر بھی نہیں ہے، ربنا لا تجعلنا فتنة، یہ کون سی تھی 86، ہاں جی 85 اور 6 ہیں، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین۔ ایک تو یہ ہے، کائنڈلی اس کی چھوٹی سی ہیں، ان کو دعا آپ تو خواتین، ہاں مجھے پتہ ہے کئیوں کو یاد بھی ہوگی، کیونکہ یہ میں نے بڑی دیر پہلے سے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ایک دعا ہے، یہ ہمیں کرنی چاہیے، روز دل سے اللہ سے مانگنا چاہیے کہ اللہ جی ہمیں ان ناانصافوں کا تختہ مشق نہ بنانا، جو بے وجہ سے کہہ دیتے ہیں فلانے ملک میں فلانی چیز ہے، اور جی چڑھ دوڑتے ہیں اس پہ فوجیں لے کے ساری دنیا کی اکٹھی کر کے، اور ساری دنیا بھی بیوقوف بن جاتی ہے ان کے ساتھ، تو ان کا ہمیں تختہ مشق نہ بننے دینا۔ اور جو ہے قوم الکافرین سے ہمسایہ بدلا نہیں جا سکتا، ہمسایہ بدلا نہیں جا سکتا، اس سے اللہ تعالیٰ ہمیں نجات دلوا دے، ان کے اپنے کوئی انہیں ایسی پڑ جائے کہ ہمیں اللہ ان سے نجات دلوا دے۔ ہمارا ہمسایہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ مشرکین کافرین ہیں، ٹھیک ہے نا، تو ان سے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں ان سے نجات دلا دے، اور جو ناانصافوں کی قوم ہے اس کا ہمیں تختہ مشق نہ بننے دینا۔ یہ بہت اچھی دعائیں ہیں، آپ بچوں آپ بھی کر سکتے ہیں یاد، اس میں کوئی اتنی بڑی بات نہیں، اتنا کچھ یاد کرتا ہے بندہ، جب کرنے لگے تو ہو جاتا ہے یاد، پورا قرآن مجید بچوں کر لیتے ہیں، کئی بچے آپ کی، اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ نے کیا ہوا حفظ، تو میرے بچوں حفظ کا مطلب ہے حفاظت کرنی ہے، اب آپ نے اس کی سونے حفاظت بھی کرنی ہے میرے بچوں، الحمدللہ کہ آپ یہ اس کو سمجھنے کے لیے بھی آپ کا دل چاہتا ہے تو آپ آ جاتے ہیں نا، تو آپ الحمدللہ بہت اچھی بات ہے، بٹ یہ جو حفظ کرنے کا مطلب ہوتا ہے اس کی حفاظت بھی کرنی ہے، آپ نے اس کو یاد کر لیا، دل میں بٹھا لیا، دماغ میں بٹھا لیا، لیکن پھر اس کے اوپر عمل بھی آپ نے کرنا ہے، ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ آپ ماشاءاللہ سے آپ نے حفظ کیا، بہت اچھی بات ہے۔ اچھا جی، تو اور ایک میں نے آپ کو بتائی تھی 81 اور 82 آیت، وہ تھیں تاکہ اگر کبھی ایسے فیل کریں کہ کوئی جادو شادو کا کوئی اثر ہے یا کوئی اس قسم کی کوئی بات کہہ بھی دیتا ہے، کوئی شک بھی پڑ جاتا ہے، آپ یہ آیت پڑھیں اللہ تعالیٰ کی، اور آیت الکرسی پڑھیں، اور قل هو اللہ احد، اور قل اعوذ برب الفلق، اور قل اعوذ برب الناس ہے، یہ پڑھیں، آیت الکرسی پڑھیں، کوئی چیز آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی،
ٹھیک ہے، ادھر ادھر بابوں کے پیچھے بھاگنے اور خجل ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں وہ برکت اور وہ تاثیر رکھتا ہے کہ اس سے پہاڑ بھی ٹل جاتے ہیں. ٹھیک ہے، چلیں جی پھر آج اتنا ہے. ہماری سورہ یونس الحمدللہ ختم ہوئی، بٹ ان آیات کو میں کہوں گی آپ کو دوبارہ کہ یاد کر لیں اور دعا ضرور مانگا کریں. ٹھیک ہے جی.